السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ سنا جائے، جو کچھ اس کو سمجھا جائے، اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنا کر اللہ کے ہاں انسان سرخرو ہو، اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھا سکے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ علامہ موصوف رحمہ اللہ کی اپنی کتاب میں وہ دعاؤں کا سلسلہ یا تذکرہ جو کہ ادعیہ معصورہ یا مسنون دعاؤں کے ضمن میں انہوں نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ناظرین ہم نے چند ایک دعاؤں کا ذکر کیا تاکہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں خاص طور پر، اور آخرت میں اجر و ثواب۔ اور اس کے ساتھ ہی ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم رحمہ اللہ، وہ اپنی الداء والدواء کتاب میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کی مسند احمد کے حوالے سے، جس کے آخر پہ یہ الفاظ انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی کے الفاظ ہیں، تو ساتھ ہی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ذکر کرتے ہیں، اثر۔ وہ کہتے ہیں کہ ما قرب نبی من الانبیاء الا استغاث بالتسبیح، کہ انبیاء میں سے کوئی بھی دکھ یا تکلیف نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگی تسبیح کے ساتھ۔ تو یہ قول ہے، اثر ہے، جس کی سند پہ مطلع نہیں ہوا گیا، نہ ہی کوئی اس کی کوئی حوالہ ایسا مل سکا ہے جو کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کو۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء نے اپنے جو اذکار تھے صبح اور شام کے، جو وہ پڑھا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، ان اذکار میں خاص طور پر تسبیح کے الفاظ جو تھے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار جو ہیں رات اور دن کے، ان میں تو خاص طور پر کثرت سے، بلکہ جو ہماری عبادت ہے اس کے اندر یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے یہ مختلف الفاظ میں حکم ہوا کہ اللہ کے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرو۔ فسبح بسم ربک الاعلیٰ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا، رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہونے کا یا وفات کا وقت، تو اس وقت آپ نے یہ اذکار اور زیادہ بڑھا دیے
جیسا کہ سورہ نصر میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر فسبح، تو تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تسبیح کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو اس اعتبار سے اگر اس قول کو دیکھا جائے تو من حیث المفہوم یہ قول درست ہے کہ ما قرب نبی من الانبیاء الا استغاث بالتسبیح، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس اندھیرے میں، تاریکی میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، تو اس میں بھی یہ الفاظ تھے لا الہ الا انت سبحانک، تسبیح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے ناظرین کے خاص طور پر جب کوئی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے انسان کو اپنی زندگی میں، ایسے حالات ہیں جو اس کے لیے پریشان کن ہوں، تو خاص طور پر جو دعائیں ہیں یا اذکار ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس میں تسبیح کثرت سے وہ کرے۔ تو تسبیح جو ہے وہ مداوع ہے تکالیف کا، دکھ کا، درد کا، پریشانیوں کا۔ تو اس کے لیے مختلف جو مشروع الفاظ ہیں وہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیے ہیں روایات کی صورت میں، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ دعائیں کر سکتا ہے، اور کم از کم اگر اور نہیں تو سبحان اللہ یا سبحانکا، یہ الفاظ جو ہیں یہ انسان پڑھ لے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ کی تسبیح۔ تو جتنا ہو سکے اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ آتے ہیں آگے، امام موصوف رحمہ اللہ ایک واقعہ ہے، وہ بہت ہی عبرت آموز بھی ہے، اور اس کا تذکرہ مختلف اہل علم نے بھی کیا ہے، تاریخی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے، جیسا کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، اسی طرح ابن عساکر رحمہ اللہ نے بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں بھی وہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں الفاظ کے ساتھ، وذکر ابن ابی الدنیا فی کتاب فی الدعاء، ابن ابی الدنیا وہ ذکر کرتے ہیں مجابین کی کتاب میں دعا کے ضمن میں۔ دعا کا جو ہے وہ موضوع ہے دعا اصل، اور اس کے تحت یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ عن الحسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے حوالے سے، قال، حضرت حسن کہتے ہیں کہ کان رجل، کہ ایک آدمی تھا، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھا اور انصاری تھا۔ یقنا و معلق، ان کی جو کنیت تھی ابو معلق کے نام سے یا کنیت سے وہ مشہور تھے، معروف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ وکان تاجراً یتاجر بمال لہ ولغیرہ، بہت بڑے کاروباری تھے، اور تجارت خود اپنے مال کی بھی کرتے اور دیگر لوگوں کا بھی مال لے کر وہ سفر کرتے تھے مختلف اطراف و اکناف میں تجارت کی غرض سے۔ یضرب بہ فی الآفاق، یعنی خاص سے معروف تھے اپنے اس پیشے کے اعتبار سے، اور بڑی ان کی شہرت تھی کہ فلاں ابو معلق جو ہیں وہ تاجر ہیں، کاروباری ہیں، بزنس مین جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا اپنے وقت کا۔ تو پھر جتنے بھی کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ خاصی شہرت رکھتا ہے وہ شخص جو خود بھی بڑا کاروبار کرتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی تھے، امین تھے، راست باز تھے، دیانتدار تھے، جیسا کہ صحابہ کا طریقہ کار تھا تجارت کا اور کاروبار کا، یہی وجہ تھی کہ غالباً دیگر لوگ جو تھے وہ بھی اپنی اجناس مختلف کاروباری یا رقوم جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں دیتے،
تاکہ ہم بھی پارٹنر بنیں اور کاروبار میں ہمارا بھی حصہ ہو اور فائدہ اٹھائیں۔ وکان ناسکن ورعن، یہاں وہ ذکر کرتے ہیں خود کہ وہ خود بھی بہت ہی عبادت گزار اور متقی پرہیزگار بھی تھے، نہ صرف تاجر تھے۔ تو ناظرین، تجارت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو بڑی ہی پیاری ہے، کاروبار کرنا، اور شریعت نے انگیخت دلائی ہے اس بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اوائل میں اپنی ایام جو جوانی کے شباب کے نبوت سے پہلے تھے، آپ نے نہ صرف مکہ میں بلکہ باہر جا کر بیرون ملک تجارت کی ہے۔ تو یہ تجارت اور کاروبار مشروع ہے، بلکہ یہ اس حد تک اللہ کو محبوب ہے کہ اگر اس میں انسان تجارت کر کے کاروبار کر کے امین ہو، امانت کا ثبوت دے، دیانتداری کا، تو سبحان اللہ کیا ہی وہ کہاں جا پہنچتا ہے۔ التاجر الامین الصدوق المسلم، کو بعض روایات میں ہے، مع الشہداء یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، شہداء کے ساتھ ہوگا وہ شخص جو کہ صدوق ہے، تاجر ہے، مسلمان ہے۔ تو یہ صحابی جو تھے عبادت گزار بھی تھے۔ فخرج مرتن، کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق آپ نے اس سفر میں، تجارتی کاروباری سفر میں وہ نکلے ایک بار، فَلَقِيهُ لِصٌّ مُقَنَّعٌ فِي السِّلَاحِ، تو ناگہاں انہیں اچانک اللہ کی آزمائش آ گئی ان پہ۔ اس دوران یہ جو، چونکہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت یا ان حالات میں آج کل کے وسائل و ذرائع نہیں تھے سفر کے، نہ ہی سہولتیں تھیں، تو آدمی کاروبار کے لیے تنے تنہا نکلتا، یا خچر گھوڑا یا اونٹ وغیرہ زیادہ سے زیادہ ہوتا اس کے پاس، صحراؤں کو عبور کرتا، ندی نالوں کو اور ویرانوں کو، بیابانوں کو، اجاڑ جگہوں کو، تو وہ بس اللہ کے بھروسے پہ آتا، چلتا، کام کرتا، یا یہ ہے کہ کچھ قافلے جو ہیں وہ مل کے نکلتے چلتے اور کاروبار کرتے۔ تو اسی طرح لوگ جو ہیں اجتماعی اور انفرادی، ہر اعتبار سے جب بھی کسی کو کوئی کسی طرح بھی بن پڑتا، وہ کاروبار کے لیے نکلتا تھا۔ تو اس سفر میں یہ اکیلے اور تنہا تھے، کاروبار کے لیے نکلے، تو انہیں ایک چور جو تھا، یا رہزن سمجھ لیجئے، ڈاکو قسم کا انسان، مسلح اسلحہ سے وہ لیس تھا، جو اس وقت اسلحہ تھا تلوار یا چاقو یا چھری، جو بھی بھالے وغیرہ آتے تھے، وہ اس کے پاس تھے۔ تو مسلح انسان تھا بھی وہ بڑا طاقتور اور بڑی قوت و طاقت رکھنے والا۔ وہ انہیں ملا، اچانک اس سے ملاقات ہوئی یا وہ سامنے آ گیا، فقال لہ، تو وہ جب ملا تو وہ کہنے لگا، یہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ انہیں یہ کہتا ہے کہ ضع ما معک فإنی قاتلک، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تو نکال کے یہاں رکھ دو، اور اس کے بعد تجھے میں قتل کرنے والا ہوں۔ تو گویا اس نے وہ اپنا جو مقصد تھا وہ سنا دیا، جو بھی وہ ذہن میں ارادہ رکھتا تھا ان کے بارے میں، جو کہ چوروں، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، رہزنوں کا کام ہوتا ہے، کہ وہ صرف مال لوٹنے پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ آگے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں لت پڑی ہوتی ہے انسانی خون سے کھیلنے کی، اور شیطان پوری طرح ان پہ حاوی ہوتا ہے۔ گویا کہ جو کبائر ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ و معمور رکھے، گناہ کبیرے، بڑے گناہ یا چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، سبب بنتے ہیں، اور اگر انسان گناہ بڑے کا ارتکاب کر لے تو پھر وہ اس سے بھی بڑا گناہ جو ہے اس کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو لے آئے۔ اتنی نحوست ہوتی ہے گناہوں کی۔ تو گویا جب چوری، ڈکیتی یا واردات، مال چھین لینا یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اب اس کبیرے پر ایک بڑا گناہ جو اس کی نحوست میں ساتھ، وہ یہ کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ کہ میں نے مال لے لیا بس میرا مقصد حل ہو گیا، بلکہ اس کو قتل کر دیتا ہے، کہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ تو یہ بھی وہ رہزن اور قاتل، اس نے یہ بات بتا دی۔ قال فما تريد من دمی، یہ کہتے ہیں کہ تو
میرا مال لینے کے بعد بھی میرے جان کے درپے ہے، تو میرا خون لینا چاہتے ہو، میرا خون کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ شانو قول مال، تم مال لو اور نکل جاؤ، چلے جاؤ، آپ کا مقصد مطلب پورا ہو گیا، میری جان بخشی کر دو۔ قال، کہنے لگا وہ چور اور ڈاکو کہنے لگا، اما المال فلیہ، مال تو میرا ہو ہی گیا، وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی آپ کا احسان ہے، وہ تو میرا ہی مال ہے، تم رہو یا نہ رہو۔ ولست ارید الا دمک، باقی یہ ہے کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ گویا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دینا میرا ایک آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو عموماً جو اس قسم کے راہزن یا لٹیرے مال لوگوں کا چھینتے ہیں، لوٹتے ہیں، تو وہ ان کو اس لیے مارتے ہیں جان سے کہ تاکہ وہ نشانی ختم ہو جائے، کہ کوئی میرے پیچھے آ سکے یا مجھے تلاش کر سکے یا میری کوئی اطلاع کوئی کر سکے کسی کو، تو میں اس طرح پکڑا نہ جاؤں۔ تو گویا وہ بھی اپنے تحفظ کے طور پر اس کی جان کا خاتمہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہی سلسلہ تھا اس کا، کہتا ہے کہ میں تیرا خون کر کے رہوں گا۔ قالا، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو ہر صورت میں یہ میرے مال اور جان دونوں کے درپے ہے اور معافی کی کوئی صورت یا چھوڑنے کی نہیں ہے اس بیاباں جگہ میں، جو کہ جنگل اور ریگستان ہے، اجاڑ ہے اور کوئی جگہ نہیں، کوئی انسان نہیں یہاں، تو قالا، انہوں نے کہا کہ اما اذا ابیتا، کہ جب تو نے ہر چیز کی میری اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے، رحم کی اپیل کو، تو پھر سن ذرا، فذرنی اصلی 4 رکعات، مجھے موقع دے دے کہ میں 4 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں وہ پڑھ لوں۔ تو فوراً انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ شاید یہ میرا بات یا مطالبہ مان لے، کیونکہ اس میں اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں۔ ناظرین، یہ اہل جو تقوی ہیں یا اہل ایمان، دین میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ یا سلف صالحین یا بڑی ہستیاں، ان کا اسوہ ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی تکلیف یا دکھ پریشانی آتی ہے تو اس میں وہ ڈگمگاتے نہیں، وہ اپنی ہوش و حواس نہیں کھوتے، بلکہ انہیں سب سے پہلے جس طرف توجہ ہوتی ہے وہ اس خالق ارض و سما کی طرف، خالق کائنات کی طرف، کہ جو ہمارا بھی محافظ ہے اور پوری دنیا کا اور کائنات کا بھی، اور اس کو چلانے والا بھی، اور یحیی و یمیت بھی ہے۔ تو یہ تقوی اور یہ قوت اور ثابت قدمی اور حوصلے ملتے ہیں توحید کی برکت سے۔ تو جتنا توحید کا عقیدہ کسی کے اندر دل و دماغ میں راسخ ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا، اتنا ہی اللہ اس کے اندر حوصلہ، قوت، طاقت اور بڑی سے بڑی تکلیف دہ اور ناگہانی جو خطرناک صورتحال، اس میں بھی اس کے ہوش و حواس قائم ہوں گے اور آپ نے اللہ کا وہ ملجا اور ماوا بنا کر اس اللہ کو اس سے مدد مانگے گا۔ تو یہی مطلوب ہے اس دعا سے اور اس واقعے سے۔ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے آئندہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں، اگر اللہ نے چاہا۔ سر دست یہ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پہ اللہ عمل کی سن کر توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔